بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد کچھ وقت کے بعد آج الحمدللہ ہم اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں چند بڑے گناہوں کا بیان۔ یہ اسباق بہت اہم ہیں اور ان کو پڑھنے سے پڑھانے کے بعد مجھے اس کی اہمیت کا احساس ہوا کہ ہمیں یہ اسباق کوئی بڑے پیمانے پہ شروع کرنا چاہیے تھے، لیکن بہرحال ہمارا جتنا پیمانہ تھا الحمدللہ ہم نے شروع کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ اس میں جو باتیں ذکر ہو رہی ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اور میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پلان کے ساتھ وداؤٹ پلان میں یہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ حضرات خاص طور پہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمت اور صحت عطا فرمائے اور اس سب کے ساتھ کہ اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ آ، ابھی میں کوئی اتنی خاص تیاری کے ساتھ نہیں پڑھا پا رہا ان کو۔ وجہ اس کی ہے کہ بس میں خود ایک نکما سا آدمی ہوں اور مجھے خود اتنا کچھ تو آتا نہیں ہے، لیکن جتنی چیزیں مجھے آگے حالات کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہیں میں ان کو ذکر کر رہا ہوں۔ یہ انتہائی ضروری اور انتہائی اہم ہے۔ گناہوں کے چند بڑے گناہوں کا بیان یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چند ایک بڑی اہم ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ گناہوں کے بعض دنیاوی نقصانات، گناہوں کے بہت سے نقصانات دنیاوی طور پر ہمارے سامنے رہتے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو یہ نقصانات سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ انسان علم سے محروم رہتا ہے۔ جو شخص جتنا گناہ کرتا ہے اتنا وہ علم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اگر عالم دین ہے تو علم چھین لیا جاتا ہے۔ کیسے علم چھین لیا جاتا ہے؟ وہ علم میں محنت نہیں کر سکتا، وہ علم میں کوشش نہیں کر سکتا، وہ علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ علم کے اندر علم کی برکات حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی علم کی جو برکات ہے وہ عمل سے ہوتی ہیں۔ جب آدمی عمل ہی نہیں کر رہا اب وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو، وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ محض ڈگری کو علم نہیں کہتے، یاد رکھیے گا، ڈگری علم نہیں ہے، سمجھ لے۔ علم علم ہے، العلم فإن العلم نور من الہ واللہ لا یعطی نورہ للعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام وکیع ابن جراح ان کے استاد تھے، ان سے ذکر کیا کہ استاد جی میرا حافظہ کمزور ہے اور آپ مجھے حافظے کے حوالے سے کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ تو امام وکیع نے جو نسخہ بتایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسخے کو اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا۔ فرمانے لگے شکوت الی وکیع سوء حفظ، شکوت الی وکیع سوء حفظ، میں نے امام وکیع سے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کا شکوہ کیا، تو فاوصانی بان ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی، فاوصانی انہوں نے نصیحت کی، بان ترک المعاصی کہ گناہ چھوڑو، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑو۔ پھر آگے اس کی وجہ بھی بتائی، فإن العلم نور من الہ، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، واللہ لا یعطی نورہ للعاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور گنہگار کو نہیں دیتے۔ دیکھیں جی، اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے علم اس کو حاصل نہیں ہوگا، الفاظ حاصل ہو جائیں گے، الفاظ حاصل ہو جائیں گے، لیکن علم کے پیچھے نور الہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علم کے پیچھے نور الہی ہوتا ہے۔ چلیں ایک بات سمجھا دوں میں یہاں، بڑی اہم بات، شاید اس سے اہم بات میں نے کبھی نہ کی، بہت ہی اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو معلومات ہیں، جو باخبر ہے، جو جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، سمجھدار ہے۔ آپ نے دیکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، انبیاء کی زندگی کو پڑھیں نا، کھلے تھے، سیدھے تھے، سیدھے سادے تھے، تیز ترار نہیں تھے، نہیں، تیز ترار نہیں تھے، کھلے سیدھے، سادہ، سادہ مزاج۔ وہ تو ہمیں کوئی الو بنا ہی نہیں سکتا، ہم بہت تیز ہیں، ایسے نہیں تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سادہ مزاج، سیدھے سادے، شریف النفس، شریف النفس، جو کہتے ہیں نا مجھے سب پتا ہے، سب معلوم ہے، جو کہتے ہیں مجھے بہت کچھ آتا ہے، میں سب کو جانتا ہوں، ان کی اوقات کیا ہے میرے پاس؟ اصل میں یہ سارا گھمنڈ ہوتا ہے معلومات کا، کسی شخص کو معلومات جتنی ہوتی ہیں، اویئر ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے مجھے بہت کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ علم یہ نہیں ہے، علم یہ نہیں، علم ایک نور ہے، یہ نور ایک نسبت کو کہتے ہیں، خفیہ نسبت، خفیہ نسبت قلب کے سینوں سے نکلتی ہے اور بہت اونچے مقام تک جاتی ہے، اونچے مقام تک جاتی ہے، یعنی یہ انسانیت کا لیول ہے، اس میں عاجزی، مٹانا، تواضع، انکساری، رونا، بے بسی محسوس کرنا، یہ سب چیزیں اس کی علامات۔ میں کہہ رہا تھا میں بڑی اہم بات کرنے جاؤں، کو عاجز محسوس کرنا، بے بس محسوس کرنا، کمزور محسوس کرنا، ناتواں محسوس کرنا، ٹھیک ہے، عاجز محسوس کرنا، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے علم کی ابتدا ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور پھر یہاں سے انتہا ہوتی ہے، اور انتہا ہوتی ہے، اور انتہا ہوتی ہے، اور انتہا ہوتی ہے، اور نہ جانے پہلا آسمان اس میں گزر جاتا ہے، دوسرا آسمان اس میں گزرتا ہے، تیسرا آسمان اس میں، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، جو ہم بتائے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اضافات ہے، معلہ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، یزدان ہے، اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب کے ساتھ معرفت انسان علم کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ان سب کے ساتھ تعلق علم کے ذریعے سے بنتا ہے، تو علم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیفیت 24 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 24 آور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، اگر 24 گھنٹے میں اگر ایک بار بھی ہو گئی نا، 7 دن میں ایک بار بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، زندگی میں 2 4 بار بھی ہو گئی، تو انسان اس سے مراقب ہوتا ہے، اور پھر ان مقامات علیہ تک انسان کی پہنچ، یہ دنیا، زمین، حالات، لوگ، افکار، باتیں،
लोगों की बातें ये गई पीछे, बहुत पीछे रह जाते, बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। इल्म इस चीज का नाम है, निस्बत खुफिया। जब ये निस्बत खुफिया बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंचती है, तो ये इसी को इमाम शाफी ने कहा था, इसी को इमाम शाफी ने अपने शेर में जिक्र किया। मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो शेर यहाँ लिख के दे देता हूँ, आप लोग इस शेर को समझें, सीखें, अपनी जिंदगी में लेकर आए जी। बड़ी अहम बात मैंने आप हजरात के सामने जिक्र की है। समझ लें, बहुत सी चीजें जिंदगी का राज होती हैं। समझ लें, गुर होता है, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़िन, सुअ हिफ्ज़िन। काफी बड़ा हो रहा है, पता नहीं इतना बड़ा क्यों हो गया। तो ये छोटा कैसे होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़िन फअौसानी बिअन तर्किल मआसी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही वल्लाहु ला यअती नूर लिल आसी फ़इन्नल इल्म फ़अौसानी बिअन तर्किल मआसी। उन्होंने मुझे नसीहत की कि गुनाह छोड़ो, क्योंकि फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही वल्लाहु ला यअती नूर लिल आसी। अल्लाह अपना नूर किसी गुनहगार को नहीं देता। ठीक है जी, ये तो सब चला गया, खैर बहरहाल छोड़ें इस चीज को, आगे बढ़े। रोजी कम हो जाती है, रोजी से मुराद ये मत समझें कि पैसा कम हो जाता है। रोजी से मुराद पैसा नहीं है जी, शायद ज़हन में रखिए। बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है अगर आप इस बात को ना समझें। रोजी से मुराद रुपया पैसा नहीं है, रोजी से मुराद मनफात दुनियावी है। मनफात दुनियावी, मनफात दीनी, रोजी कम हो जाती है। पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, पैसा है उससे फायदे हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी मुराद है। बकिया किसी को रोजी मिली हुई है, पैसा बढ़ता जा रहा है, तो हरगिज न समझे कि मेरे अंदर गुनाह नहीं है, बल्कि बाज़ दफा पैसा अल्लाह ताला सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलम, लेकिन ये उसकी एक अलामत है, क्योंकि ये इसकी खास वजह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ गुनाह जिक्र फरमाए कि इस गुनाह की वजह से रोजी कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से उनका यहाँ पर जिक्र हुआ। जिना के बारे में आप अलैहिस्सलाम का इरशाद, आपने फरमाया कि जिना से रोजी में बरकत खत्म हो जाती है, रिस्क की बेहुरमती करने से रोजी में बरकत खत्म हो जाती है, रोजी कम हो जाती है। ठीक है, रिज्क की बेअदबी करने से रोजी कम हो जाती है, इसी तरीके से नाशुक्री करने से रोजी कम हो जाती है। तो ये बातें हैं। अल्लाह की याद से वहशत होना, उफ, गुनाहों का ये बहुत बड़ा वबाल है। अल्लाह की याद से वहशत होने लगता है, जिक्र करने का दिल नहीं करता, जिक्र करने का वक्त नहीं मिलता, नेक और साले लोगों से वहशत होने लगती है। हम किसी मौलवी शोलवी से नहीं मिलते, फख्र से कह रहे होते, हम किसी मौलवी मुफ्ती से नहीं मिलते, बड़े फख्र से कह रहे होते। गुनाहों की वजह से ऐसा होता है कि नेक लोगों से वहशत होने लगती है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि उनको नेक लोगों से मिलके बड़ी खुशी होती है, ये अंदर की नेकी होती है। हालांकि
زندگی گناہوں کا شکار ہوتی ہے لیکن ان کے قلب میں وحشت نہیں ہوتی، وہ کسی نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر کاموں میں مشکل پڑ جاتی ہے، دیکھیے کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں، دل میں صفائی نہیں رہتی، کوئی نہ بغض آنے لگتا ہے دل میں، اور بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہو جاتی ہے، دنیا میں نقصان، دیکھیں بعض نقصان، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہو، عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، اللہ کے حضور نہیں کھڑا، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنی عبادت سے محروم نہ فرمائے، عمر گھٹ جاتی ہے، مطلب صحت والی عمر گھٹ جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بھی بیمار ہے بابا جی کوئی نہ کوئی حرکت کی ہے آپ نے اسی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ دوستو یہ کام نہ کرنا، روزانہ توبہ کریں، روزانہ استغفار کریں، کچھ دنوں میں گناہ کی برائی کا دل سے نکلنا، گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری مخلوق کو اس کے گناہ کی وجہ سے نقصان پہنچنا، دوسری مخلوق کو اس کے گناہ کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، چونٹیوں کو نقصان پہنچتا ہے، مچھلیوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس وجہ سے ان کا اس پر لعنت کرنا، مخلوقات ان پر لعنت کرنا، سنا نہیں ہے روزے دار پر سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، اس کی ایک نیکی ہے، اس کی وجہ سے دعا کرتی ہے، تو اس کی برائیوں کی وجہ سے بد دعا نہیں کرتی، عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ عقل میں فطور آنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے انسان اپنا بڑا کسی کو نہیں سمجھتا، یہ عقل میں فطور آ جاتا ہے، اپنا بڑا کسی کو نہیں سمجھتا، بس اپنا بڑا خود بن جاتا ہے، یہ عقل میں فطور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہونا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فرشتوں کی دعا سے محروم ہونا، پیداوار میں کمی ہو جانا، شرم اور غیرت کا جاتے رہنا، اللہ کی بڑائی کا دل سے نکل جانا، اللہ کی بڑائی دل سے آپ اور میں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں، دائیں بائیں کو بعد میں بھی، دائیں بائیں کو بعد میں، برائے مہربانی دائیں بائیں کو بعد میں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، نعمتوں کا چھن جانا، آفات بلاؤں کا ہجوم ہونا، جن اور شیاطین کا مسلط ہو جانا، دل کا ہر وقت پریشان رہنا کی وجہ سے، جب سے یوٹیوب فیس بک عام ہوئے ہیں، نوجوان بچے بچیاں خودکشی، دل پریشان، کیا وجہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، خودکشی دل پریشان، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکل، ایک صاحب کا بتایا، انہوں نے، کسی نے ایک صاحب کا بتایا، بے چین پریشان، اور ایک دوست ہیں آپ، میں شروع کرتا ہوں ان کے سر سے، چلیں نیچے سے شروع کرتے ہیں، شوز 2.5 لاکھ کے، 2.5 لاکھ کے شوز، پینٹ تقریباً 1.25 لاکھ کی، ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ کی، ٹھیک ہے، شرٹ یہ بھی 1.25 لاکھ کی، ہم ایک لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر گلے میں چین پہنی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا 2 کروڑ کی چین، اس میں ہیرے لگائے ہوئے، 2 کروڑ کی ایک چین، اور کوئی 1.25 کروڑ کی ایک چین، کروڑ سمجھ رہے ہیں، چین، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیئر اسٹائل، ان کی شیو، اور ان کے آنکھوں کے لینز، اور یہ سمجھیں یہ لاکھ سے نیچے کے، ٹھیک ہے، چین، یعنی ہر وقت اپنے ساتھ کتنے 2 سے 4 کروڑ لے کے گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، گاڑی کتنے کی ہے؟ گاڑی آرام سے 3 4 5 کروڑ کی گاڑی، ٹھیک ہے، ہر وقت اتنا لے کے گھوم رہا ہے، پھر بھی چین نہیں، پوچھا جی کیوں؟ کہا جی مر جانا ہے،
مر جانا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اپنے اوپر خرچہ کر لوں، پیسہ کہاں لے کے جاؤں، پتہ نہیں کہاں سے پیسے، میں تو نہیں جانتا، لیکن کیا ہے، کیا ہے، بے چین، بے چینی، پریشانی، یہ جو ہمیں سکون کی نیند آ جاتی ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کچھ ایام میں نے ایسے پریشانی میں گزارے ہیں، تکلیف کی وجہ سے، کسی شخصیت، کسی ذات کی، کسی فرد کی، اور نیندیں اڑی ہوئی، رات دو دو تین تین بج جاتے تھے جاگتے ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جو ہم لیٹتے ہی سو جاتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے۔ دل پریشان رہنا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکل، اللہ ہمیں اس سے بچائیے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، ایسا ہی ہوتا ہے جی، اس وجہ سے بغیر توبہ کے مر جانا، یہ دنیاوی نقصانات ہیں جی، دنیاوی نقصانات ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری کے فوائد ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میرے گھر میں میرا بچہ اپنی مرضی سے رہے گا تو تکلیف میں آئے گا نا، ٹھیک ہے نا، بس اس طرح سمجھے کہ میری دنیا میں نقصان کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے کیا پوچھا، نقصان کیسے ہوتا ہے، کس چیز کا نقصان، کون سا نقصان؟ یہاں تو سارے نقصانات گنوائے ہیں، آپ سوال تھوڑا سا واضح کیجیے مجھے، یہاں کافی سارے نقصان، تو کون سے نقصان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہ آیا تو دوبارہ پوچھ لیں، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، بات بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، وہ آپ کے سوالات سے واضح ہوتی ہیں۔ جانوروں کا نقصان کیا مطلب؟ ہم سے کوئی بھی گناہ سے خالی نہیں ہوگا، مگر ہم سے سبق کی نظر سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ہم میں بھی ہوگی، مگر ہم دل میں صاف کیسے کریں، دل کو صاف، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمارے اندر اگر کوئی نقصان ہے تو ہم کیسے کریں۔ سب سے اہم بات اس پورے چیز کے اندر، آ، جو مجھے کرنی چاہیے تھی لیکن میں نہیں کر سکا، آپ کے سوال کی وجہ سے سامنے آئی۔ دیکھیں جی، یہ کرتے رہے، جس چیز کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہمیں توبہ کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیں ہم سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی تو بس پھنس گئے، سمجھ رہے جی، توبہ کی توفیق، توبہ کی توفیق بڑی اہم چیز ہے، توبہ کی توفیق سب سے اہم چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ توبہ کی توفیق اگر اپنے اندر رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ اچھا، جانوروں کا نقصان، او ہو، اچھا اچھا، یہ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے، میں سمجھا نہیں تھا آپ کا سوال۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، دوسری مخلوق کو اس کے گناہوں کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، اس وجہ سے ان کا اس پر لعنت کرنا، اچھا سوال کیا ہے۔ سمجھیں اس بات کو، جو چیز سمجھ میں نہ آئے نا، سمجھا کریں تاکہ بات واضح ہو۔ ایک گناہ ہے نا، یہ گناہ، معذرت کے ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کروں گا جس سے جو تھوڑے شائستگی کے خلاف ہے۔ یہ گناہ ہے، گناہ ایک حصی چیز ہے، نان فزیکل، ٹھیک ہے جی، نان فزیکل چیز ہے، نان فزیکل چیز ہے گناہ، نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو نقصان ہے یہ بھی نان فزیکل ہوگا۔ چنانچہ شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ نقصان تو ہے، نان فزیکل ہے۔ چنانچہ جیسے یہ گناہ ہے نا، ایک چھوٹا سا گناہ ہے، یہ سمجھ لیں ایسے جیسے کہ پاخانہ، ٹھیک ہے، گناہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے تاثرات ہوتے ہیں، ایسے جیسے پخانہ نظر آتا ہے تو اس کے تاثرات ہوتے ہیں، ایسے گناہ کے بھی تاثرات ہوتے ہیں۔ پخانے کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے،
ٹھیک ہے، گندگی پھیلتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، زہر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے گناہ کی بھی اسی طریقے سے آگے اس کے نقصانات بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، اور جس کی اس میں ایک چیز ہے، گناہ کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، اس جگہ پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اس جگہ پہ اللہ کی رحمت نہ، جس جگہ پہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا وہاں پر اسی نوعیت کے معاملات ہوئے۔ تو اب سمجھیں جن 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 جگہوں پر گناہ ہو رہے ہیں اس جگہ پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس جگہ پر یہ گناہ ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، یہ گناہ اس جگہ پر ہوا تو اتنے جگہوں پر اتنے جگہ پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اس جگہ پر جانور بھی ہوتے ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہوتی ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، حشرات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ سب اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، چونکہ ہماری تو 3 ڈائمنشن نہیں کھلی ہوئی، 3 ڈائمنشن سے اوپر ہمارا نہیں کھلا ہوا، لیکن ان کا کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ چنانچہ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھ 4 ڈائمنشن پہ چلتی ہے، مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، اور وہ ہم 99 ہارٹس تک سن سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں سن سکتے، اس کی سماعت ہم سے زیادہ تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب وہ فرشتہ دیکھتا ہے تو اذان دیتا ہے، جب وہ آسمان کی آوازیں سنتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اور بہت سی چیزیں کائنات میں موجود ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ گدھا ہے، گدھا، گدھے کی ڈائمنشن کے اندر کچھ خاص فرق ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں بھینس ہے، یہ اس طرح کے جانور ہیں، ان کے وہ کلر کو نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے، وہ کلر کو نہیں پہچانتے، یہ تو سائنسدان کہتے ہیں، ہمیں اتنا نہیں پتا۔ گدھا جو، ہم تو صرف قرآن و حدیث کی جو بات ہے وہ وثوق کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ گدھا جو جب شیطان کو دیکھتا ہے، اس کو جب شیطان نظر آتا ہے تو وہ ڈینچو ڈینچو کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ کچھ اور مخلوقات ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس علاقے کی رحمت بند ہو جاتی ہے، جیسے جھوٹ جو بولتا ہے تو فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں، جو اس کی مصاحبت میں لوگ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا اثر پاتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک الگ جہاں ہے، اگر آپ میں کوئی سمجھدار لوگ ہیں تو ان کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس گھر کے اندر بیٹھ کے عبادت ہو رہی ہے، یہ گھر ہے، اس گھر میں بیٹھ کے گناہ ہو رہا ہے، دونوں آپس میں جڑے ہوئے گھر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب 2 میل تک اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، لیکن 2 میل تک تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی نا، ہے جی۔ تو یہ ایک عجب جہاں ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹ ہوتی ہے، جیسے ہم گاڑی میں سوار ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اور گاڑی میں سوار ہیں اور گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک آدمی مارا گیا، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے، لیکن جو مارا گیا اس کے بازو نہیں ٹوٹے، ایسا ہوتا ہے نا جی، دونوں ایک ہی سیٹ، ایک ڈبل سیٹ ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، ایک ادھر بیٹھا ہوا ایک ادھر بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، ایک مر گیا، اس کو کوئی فریکچر نہیں ہے، سر پہ چوٹ لگی مر گیا، لیکن اس کو چوٹ لگی، تو بھئی کیا مطلب ہے بھئی، یا تو دونوں مرتے یا دونوں زندہ ہوتے، یہ کیا ہوا، ایک مر گیا اس کو فریکچر نہیں ہوا، دوسرے کو فریکچر ہوا لیکن وہ زندہ بچ گیا، یہ کیسے ہو گیا بھئی، ایک ہی گاڑی میں دونوں سوار ہیں؟ یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے، جس کو ہر مسئلے سے ویری کیا جاتا ہے۔ ایسے یہاں پر بھی یہ چیز ہوتی ہے،
کہ کچھ چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں اس کے ساتھ، کچھ چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں اس کے ساتھ، کچھ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، کچھ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہیں وہ اس کی نحوست میں آتی ہیں، جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اس کی برکت میں آتی ہیں، تو اس کی نحوست میں آتی ہیں وہ اس کو بد دعائیں دیتی ہیں، تو جانوروں کا نقصان ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ہمیں ایک اچھے سوال کی تلاش ہوتی ہے جس سے چیزیں ہم کھول کے بیان کر سکیں، ورنہ میں تو خواب تو نہیں آئی نا کہ کس کو کیا سمجھنا ہے۔ چلیں جی آگے بڑھیں۔ آگے دیکھیں جی، فرمان برداری کی فائدہ، روزی میں اضافہ، طرح طرح کی برکتیں ہونا، تکلیف و پریشانی کا دور ہونا، مرادیں پوری ہونے میں آسانی ہونا، چین سکون والی زندگی نصیب ہونا، ہمیشہ نہیں ہوتی، آزمائش آتی ہے، بارشوں کا ہونا، ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا، یہ فوائد ہے۔ فوائد جیسے نقصان ملتے ہیں ایسے فوائد بھی ملتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی اور اس کی مدد کا شامل حال رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا وہ حکم ہونا، اس کا دل مضبوط رکھو، بڑے فوائد ہیں جی۔ ایک ایک فائدے کے اوپر کافی تفصیلی بات ہو جاتی ہے۔ سچی عزت آبرو ملنا، مرتبے کا بلند ہونا، اللہ مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کی نظر میں بھی ہو، بعض مراتب اللہ تعالیٰ مسلح پہ بلند فرماتے ہیں، بعض مراتب لوگوں کے دلوں میں کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کا پیدا ہو جاتا، قرآن کا اس کے حق میں شفا ہو جاتا، اچھا لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتا، بڑی اہم بات ہے جی۔ جی آج کل اس کو سبسکرائبرز کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے جی، ٹھیک ہے؟ وہ تو زانی اور شرابیوں کے بھی سبسکرائبرز ہیں، ٹھیک ہے؟ زنا کی ویب سائٹس کے اوپر جائیں تو وہاں پر کروڑوں ملینز کے سبسکرائبرز، ٹھیک ہے؟ اور مفتی صاحب کا بیان سننے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ زانی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور مفتی صاحب اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے؟ یہ معیار نہیں ہے، یہ کچھ علامات ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں، یا نیکی کا جذبہ رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی بات ہے۔ قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا کہ وہ دم کر کے دے دیتا ہے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہو جائے تو اس سے اچھا بدلہ مل جانا، یہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے، دن بدن نعمت میں ترقی ہونا، مال میں برکت ہونا، قلیل کثیر النفع اس کو برکت کہتے ہیں، قلیل کثیر النفع، دل میں راحت و تسلی کا رہنا، ایک اطمینان رہتا ہے، ایک تسلی رہتی ہے، آئندہ نسلوں کو اس کا نفع پہنچنا، کیا کیا بتاؤں بھائی، بہت سی زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، کسی کو خواب آ گیا، کسی نے خواب دیکھ لیا، اس نے سوال کیا، اچھا سوال کیا، گھروں میں محرم نہ محرم رشتہ داروں کا آنا جانا عام ہوتا ہے، اس بات کا کبھی کسی کو احساس نہیں ہوتا، کیا وہاں بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی؟ عام طور پر لوگ پردہ نہیں، جی رحمت جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی کو پتا ہو چاہے وہ پتا نہ ہو۔ کافر کو پتہ ہے شراب حرام ہے یا نہیں پتا؟ نہیں پتا، تو وہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں، لیکن اس کو نشہ تو آئے گا نا۔ ایک آدمی کو پتہ ہے زہر جو ہے وہ مجھے مار دے گا، اس کو بھی مارے گا۔ ایک آدمی کو پتہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے، یہ مجھے مارے گا یا نہیں مارے گا، وہ اس کو نہیں پتا، جب اس کو نہیں پتا کیا وہ نہیں مرے گا؟ مرے گا جی۔ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، مرتے وقت فرشتوں کا خوشخبری سنانا، مبارکباد دینا، عمر میں برکت ہونا، افلاس اور فاقہ سے بچے رہنا، اللہ کے غضب سے بچ جانا۔ یہ ہمارا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اچھا، قرآن کا اس کے حق میں شفا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، جو شخص نیکیاں کرتا ہے نا تو قرآن میں اس کے لیے کیا سوال تھا؟ قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا، اچھا اچھا اچھا،
جو شخص نیک ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ذکر کرتا ہے تو جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی زبان میں نا ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کے کلمات میں بھی ایک خاص تاثیر ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کے کلمات میں خاص تاثیر ہے تو یہ کلمات اس کے حق میں شفا بن جاتے ہیں. یہ کلمات اس کے حق میں اور بھی بہت سی چیزیں بنتے ہیں، یا صرف شفا کا ذکر ہے. آج کے سبق میں مقناطیسیت اور فوائد دونوں، نقصانات اور فوائد دونوں ہیں. اب ہم خود کو دیکھیں تو ہمیں اپنے اندر نقصان بھی نظر آتا ہے، فائدے بھی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کوئی بندہ روٹی کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ سالن بھی کھا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ روٹی بھی کھا رہا ہے، سالن بھی کھا رہا ہے، بس. اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے تو ٹھنڈا پانی بھی پی رہا ہے. تو کسی کو فائدہ حاصل ہے تو فائدہ بھی حاصل ہے، کسی کو نقصان حاصل ہے تو نقصان بھی حاصل ہے. جی ایک آدمی ایک وقت میں صحت مند بھی ہو، بیمار بھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کی ایک وقت میں ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن ضروری ہے کہ اس کو بخار بھی ہو؟ ضروری ہے کہ اس کو کینسر بھی ہو؟ ارے نہیں بھائی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا پہلا باب جو ہے کتاب الرسوم والبدعات آگے شروع ہو رہا ہے. ہمارا پہلا باب ہے، یہاں پر ہمارا مکمل ہوا. اس کے اندر جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں، عقائد کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں ہم نے سمجھی ہیں، جو ہمارا آج الحمدللہ مکمل ہوا. میرے لیپ ٹاپ سے تھوڑا سا ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارا کتاب کا ایک حصہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا، جس میں کچھ بنیادی چیزیں تھی. کچھ بنیادی عقائد اور چند ضمنی چیزیں تھی، وہ الحمدللہ ہم نے اس سبق میں ہم نے دیکھی. یہاں تک ہم نے دیکھی. یہ ہمارا حصہ مکمل ہوا. انشاءاللہ آگے ہمارا کتاب الرسوم والبدعات ہے، اس کو شروع کریں گے یا کچھ اور چیزیں دیکھیں گے. میرے ذہن میں ہے کہ رمضان آنے والا ہے تو ہم کتاب الصوم کی کچھ چیزیں دیکھ لیں. تو انشاءاللہ میں دیکھ کے اسی حساب سے کچھ کام کروں. آج کا سبق یہیں تک. کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو جلدی سے کر لیں، اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ دعا کیجئے، انسان بعض چیزوں میں بے بس ہو جاتا ہے، خاص طور پر صحت کے معاملے میں، اس نوعیت کی چیزوں کے حوالے سے بے بس ہو جاتا ہے. خیر میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے، انشاءاللہ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.